من صلى وصام وصل على سيدنا مولانا محمد بعدد من قعد وقام. صل على سيدنا مولانا محمد بعدد حروف القرآن حرفا حرفا وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا مولانا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم على آله وأزواجه وأصحابه كل لمحة ونفس بكل عدد معلوم لك. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا وحبيبنا وشافعنا وشفعنا ووسيلتنا وحبيب رب العالمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله عز وجل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله. محمد صدور شریف پڑھی صلی اللہ علیہ وسلم عليك يا حبيب الله. پھر محمد سے پڑھیے صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. الحمدللہ اللہ رب العالمین جل جلالہ وعظم ملکہ کا فضل و کرم اور اس کا احسان ہے. آج شب قدر ہے، 26 تاریخ 27ویں شب ہے. اللہ کے محبوب حضور پرنور رحمت للعالمین خاتم الانبیاء والمرسلین سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اور اللہ رب العالمین نے اس مبارک اور مقدس رات میں جو انعام عطا فرمائے ہیں، جو رحمتیں تقسیم ہو رہی ہیں، ان رحمتوں میں حصہ لینے کے لیے ہم حاضر ہو گئے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالی اپنے اس پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ان کے وسیلے سے ہم کو ان رحمتوں میں حصہ عطا فرمائے اور ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے. رمضان شریف کا یہ بابرکت مہینہ اس کے متعلق جو رحمتیں تقسیم ہو رہی ہیں ان کے متعلق ہم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ کتنی رحمتیں تقسیم ہو رہی ہیں. اس لیے کہ یہ رات، یہ عظمت والی، یہ شرف اور عزت والی رات 1,24,000 انبیاء و مرسلین کی امت کو عطا نہیں ہوئی. یہ صرف حضور پرنور رحمت للعالمین محمد رسول اللہ سب گنبد کے مکی آقا، عرشیوں کے داتا اور فرشیوں کے آقا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو یہ مبارک اور مقدس رات عطا ہوئی ہے. بہت بڑا شرف ہے کہ اللہ رب العالمین جل جلالہ نے اس مبارک اور مقدس رات کو رسول اللہ کے غلاموں کے لیے چن دیا کہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت آخری امت ہے. اس آخری امت کو جتنی بھی نعمتیں، جتنی بھی برکتیں، جتنے بھی بخشش اور انعام عطا کرنے ہیں، اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کی امت کو اس کے لیے چن لیا. اسی لیے ارشاد فرمایا کہ تم بہترین امت ہو، تم بہترین امت ہو. رب العالمین
جل جلالہ عما والہ ارشاد فرماتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو. کس لیے بہترین امت ہو؟ اس لیے کہ تم بہترین رسول کے دامن سے وابستہ ہو. 1,24,000 انبیاء اور مرسلین میں جس نبی کو اللہ رب العالمین نے چنا، 1,24,000 انبیاء اور مرسلین میں حضور کو چن لیا، اور 1,24,000 انبیاء اور مرسلین کی امت میں حضور کی امت کو چن لیا. تم خیر امت، تم بہترین امت ہو. اب اس بہترین امت پر بہترین انعام ہو رہے ہیں. رمضان مبارک کا مقدس مہینہ، روزوں کا مہینہ، وہ روزے کہ جن کے منہ سے، روزے دار کے منہ سے آنے والی خوشبو جس کو ہم بو کہتے ہیں، لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک، اور کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، میری امت کے روزے دار ان کے منہ کی بو اللہ کو اتنی پسند ہے، روزے دار کے بو کی منہ کہ اس کو مشک سے تعبیر کیا گیا. یہ مشک ہے، اطیب عند اللہ من ریح المسک، مشک سے زیادہ خوشبو ہے. اطیب عند اللہ، اللہ کے نزدیک وہ مشک کی خوشبو سے زیادہ وہ بو ہے جو رسول اللہ کا امتی روزے رکھتا ہے اللہ کی رضا کے لیے. روزے رکھتا ہے، ان روزوں میں نماز کی پابندی کرتا ہے، ان روزوں میں غیبت نہیں کرتا ہے، ان روزوں میں حرام سے، جھوٹ سے اور گناہ سے بچتا ہے، ان روزوں میں 5 وقت کی نماز کی پابندی کرتا ہے، گناہوں سے بچنے کا عہد کرتا ہے. ایسے روزے دار کے منہ کی بو مشک و عنبر سے زیادہ خوشبو والی ہے. اور ایسے روزے دار کو اللہ رب العالمین جل جلالہ جب وہ دعا کے لیے، روزے دار جب دعا کے لیے افطار کے وقت ہاتھ اٹھاتا ہے تو رب العالمین فرشتوں سے ارشاد فرماتا ہے جو حجابات نور، جو پردے میرے اور میرے محبوب کی امت کے درمیان میں حائل ہیں، ان سب پردوں کو اٹھا دو. اب میں ان کی دعاؤں کو خود سن رہا ہوں، ان کی دعاؤں کو سن رہا ہوں. ان کی دعاؤں پر اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے ان کی دعاؤں پر میں سن ہی نہیں رہا بلکہ ان کی دعاؤں پر فرشتے آمین کہہ رہے ہیں. اس امت کو یہ شرف حاصل ہے کہ جب یہ امت قرآن ختم کرتی ہے، قرآن مجید و فرقان حمید اجتماعی طور پر ختم، جیسے شبین میں اب ہو رہا ہے، تراویح میں ختم ہو، اجتماعی ہو رہا ہے یا انفرادی اگر ہو، تو اس امت قرآن مجید و فرقان حمید کے ختم پر جب اس کے دعا کے لیے ہاتھ اٹھتے ہیں، حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے جب نمازی ختم قرآن پر، قاری ختم قرآن پر، اذا ختم عبد القرآن، اذا ختم عبد القرآن، جب بندہ، جب اللہ کے بندے قرآن مجید و فرقان حمید کے ختم ہوتا ہے اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو اس دعا پر 60,000 فرشتے اتر کر آمین کہتے ہیں. یہ شرف ہے اس ختم قرآن مجید و فرقان حمید کا، اس کی تلاوت کا اور اس کی سماعت کا. اور وہ دعا اتنی پر اثر ہوتی ہے، اسی لیے حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الدعاء مخ العبادہ، دعا جو ہے وہ عبادت کا مغز ہے. الدعاء عبادت ہے، دعا کرنا بھی عبادت ہے اور عبادت کی جان ہے اور عبادت کا مغز ہے. جتنا بندہ اللہ رب العالمین سے دعا مانگتا ہے اس کی رحمتوں کا طلبگار ہوتا ہے. توبہ، اپنے گناہوں سے توبہ کر کے دل سے اللہ کی طرف رجوع ہوتا ہے، وہ اللہ کی طرف دل سے رجوع ہوتا ہے
اللہ رب العالمین جل جلالہ عمن ملوم کی رحمت جتنی تیزی سے وہ دعا مانگتا ہے، جتنی تیزی سے وہ اپنے دل کو اللہ سے لگاتا ہے، اس سے 99 درجے زیادہ تیزی سے اللہ کی رحمت اس کے قریب آتی ہے اور رحمت اس کو تھام لیتی ہے۔ یہ رحمتوں کے تقسیم ہونے کی رات ہے، اس میں سائل اپنی جھولیاں بھر لیں۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، ان مبارک اور مقدس راتوں میں ارشاد فرماتا ہے، حل من سائل، ہے کوئی سوال کرنے والا؟ سوال کرو، حل من سائل، ہے کوئی سوال کرنے والا؟ اس کو اس یقین کے ساتھ سوال کرنا چاہیے کہ میرا رب کریم ہے، میرا رب غفور و رحیم ہے، میرا رب اس کا کرم اتنا بڑا ہے، اتنا وسیع ہے، اس کی رحمت اتنی وسیع ہے، اس کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ پوری کائنات اس کی رحمتوں میں ڈھانپی ہوئی ہے، پوری کائنات اس کی رحمتوں میں ہے۔ وہ رب کریم میری دعاؤں کو سن رہا ہے۔ اس یقین کے ساتھ دعا مانگیے کہ دعا اللہ رب العالمین کے حضور میں پیش ہو رہی ہے، اور اس یقین کے ساتھ دعا مانگیے کہ پیش ہی نہیں ہو رہی ہے، بلکہ اس یقین کے ساتھ دعا مانگیے کہ یہ دعا قبول بھی ہو رہی ہے۔ جب اس یقین کے ساتھ دعا مانگی جائے گی، توبہ اس نیت سے کی جائے کہ اب میں توبہ کر رہا ہوں، آئندہ گناہ نہیں کروں۔ انما التوبہ، اور توبہ کیسی ہوتی ہے؟ انما التوبہ الندم، انما التوبہ الندم۔ توبہ کا مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ ندامت ہو، اللہ کے حضور میں شرمندگی اور اس بات کا اقرار ہو کہ میں گناہ گار ہوں، میں تیرا بندہ ہوں۔ تو جب بندہ یہ کہتا ہے کہ میں گناہ گار ہوں، میں توبہ کرتا ہوں، تو ہی میری توبہ قبول فرمانے والا ہے، اور توبہ کرنے والوں سے تو محبت فرماتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید نے ارشاد فرمایا، ان اللہ یحب التوابین، اللہ رب العالمین توبہ کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے کہ میرا بندہ کتنی عاجزی سے اور گڑگڑاہٹ سے میرے حضور میں توبہ کر رہا ہے۔ تو غیرت الہی اللہ رب العالمین جل جلالہ عمن والہ اغیر غیرت ہے۔ رب العالمین جل جلالہ عمن والہ ارشاد فرماتا ہے، اے محبوب فرما دیجیے۔ رب العالمین جل جلالہ عمن والہ ارشاد فرماتا ہے، نبئ عبادی، اے محبوب فرما دیجیے، نبئ عبادی، میرے بندوں کو خبردار کر دیجیے، میرے بندوں کو بتا دیجیے، مایوس نہ ہو، میرے بندوں کو بتا دیجیے، دل برداشتہ نہ ہو، گناہوں پر دل شرمندہ ہو رہے ہیں، توبہ کر رہے ہیں، تو ابھی اس یقین کے ساتھ میرے دربار پر حاضر ہو۔ رب عبادی انی انا الغفور الرحیم، کہ میں غفور الرحیم میں، میرے بندے اب تم میرے دربار میں حاضر ہوئے ہو، میں غفور الرحیم بھی ہوں، دعا مانگو۔ رمضان شریف کا بابرکت مہینہ ہے، اس بابرکت مہینے میں اللہ رب العالمین نے روزوں کو فرض فرمایا۔ اس بابرکت مہینے میں اللہ رب العالمین جل جلالہ نے قرآن مجید فرقان حمید کو نازل فرمایا۔ شہر رمضان، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہی ماہ مبارک ہے جس میں قرآن نازل ہوا، انزل فیہ القرآن۔ یہی ماہ مبارک ہے جس میں روزے ہیں، یہی ماہ مبارک ہے جس میں قرآن نازل ہوا، یہی ماہ مبارک ہے جس میں آج کی یہ رات شب قدر ہے، قدر والی رات ہے، عزت والی میں شرف والی رات ہے۔ یہی رمضان المبارک کا مقدس مہینہ تھا، آج ہی کی تاریخ تھی 26 تاریخ
27ویں شب اسی رمضان المبارک میں اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کی امت کو جہاں روزے عطا فرمائے، اپنے محبوب کی امت کو جہاں قرآن عطا فرمایا، اپنے محبوب کی امت کو شب قدر عطا فرمائی، اپنے محبوب کی امت کو پاکستان عطا فرمایا۔ اسی رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں اللہ رب العالمین جل جلالہ وعلا نے پاکستان اللہ رب العالمین کی طرف سے اس کے محبوب کی امت کے لیے تحفہ ہے۔ پاکستان اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے وہ عظیم وسائل والی مملکت، وسائل والا ملک عطا فرمایا، اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین نے اس ملک کو ایٹمی قوت بھی بنا دیا۔ یہ اللہ رب العالمین کا فضل ہے۔ اور اب کسر باقی رہ گئی، ملک مل گیا، پاکستان عطا ہو گیا، پاکستان حاصل کر لیا، ایٹمی قوت بھی بن گیا، لیکن ایٹمی قوت ہونے کے ساتھ ساتھ ایمان کی قوت کمزور ہے۔ ایمان کی قوت، ایمان کی قوت جب ہوگی جب اس ملک میں رسول اللہ کا نظام نافذ ہوگا۔ ایمان کی قوت ہے اصل قوت، ایٹمی قوت نہیں ہے، اصل قوت ہائیڈروجن بم نہیں ہے۔ ان تمام قوتوں سے پہلے ایمان کی قوت اگر ہے تو پھر ایمان کی قوت کے ہوتے ہوئے پھر کسی خطرے کی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ ایمان، اور یہ ایمان صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے پاس ایمان تھا۔ دنیا کی سب سے بڑی قوت تھی عیسائیوں کی رومن ایمپائر، دنیا کی سب سے بڑی قوت تھی، دو سپر پاور تھی، ایرانین ایمپائر اور رومن ایمپائر، ایرانین ایمپائر۔ لیکن ایمان کی قوت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مسجد نبوی میں بیٹھ کر جو اسلامی حکومت قائم کی، اس اسلامی حکومت کی برکات میں سے سب سے بڑی برکت تھی کہ جب وہ اہل ایمان اپنے ایمانی قوت سے اٹھے تو حجاز مقدس سے اٹھ کر دنیا کی بڑی سے بڑی سپر پاور کو چیلنج کیا اور ان کو خاک اور خون میں نہلا کر اللہ اکبر اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے پرچم کو بلند کر دیا۔ وہ بڑی بڑی حکومتیں، وہ بڑی بڑی حکومتیں، وہ بڑی بڑی حکومتیں زمین بوس ہو گئی، قیصر و کسریٰ زمین بوس ہو گئے، اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا پرچم لہرا گیا۔ یہ تھے رسول اللہ کے جانشین ابو بکر و عمر، عثمان و علی، خالد بن ولید، ابو عبیدہ بن جراح العامری۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے امین تھے، امت کے نگہبان تھے، امریکہ کے نگہبان نہیں تھے، شیطانی قوتوں کے نگہبان نہیں تھے، وہ رسول اللہ کے دین کے نگہبان تھے۔ ہم کو بھی آج اس قیادت کی ضرورت ہے جو رسول اللہ کے دین کی نگہبان بن جائے۔ آج کل حکومتیں، مسلمان حکومتیں امریکہ کی پشت بان بنی ہوئی ہیں، اور امریکہ کے سہارے پر اور اشارے پر مسلم قوتوں کو، اسلامی قوتوں کو کچل رہی ہیں۔ لیکن میرے عزیز، آج شب قدر ہے، آج یاد رکھیے، یہ صدی یاد رکھیے، اچھی طرح سے یاد رکھیے، یہ صدی امریکہ کی نہیں ہے، یہ صدی عیسائیوں اور یہودیوں کی نہیں ہے، یہ صدی غلامان مصطفیٰ کی صدی ہے، اور انشاءاللہ عراق کی سرزمین پر امریکہ کا قبرستان بن رہا ہے، افغانستان میں بن رہا ہے۔ مجاہدین اسلام ایک زندہ قوت ہے، جہاد قیامت تک جاری رہے گا۔ رسول اللہ کے دیوانے اور مستانے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا پرچم بدر کے مجاہدین کے نقش قدم پر چلتے ہوئے
ہمارے آقا سید العالمین محمد رسول اللہ سید المجاہدین تھے، مجاہدین کے سردار تھے۔ غزوہ بدر میں، غزوہ احد میں، حنین میں، خیبر میں، ہر جگہ رسول اللہ مسلمانوں کی قیادت فرما رہے تھے۔ کفر کی قوتیں خاکستہ ہو رہی تھی۔ آج ہم کو امریکہ سے، برطانیہ سے، روس سے اور ہندوؤں سے اور بھارت سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بزدل ڈرتے ہیں جو بہادر ہیں، رسول اللہ کی امتی ہیں، وہ وہی کردار ادا کریں گے جو خالد بن ولید نے ادا کیا تھا، ابو عبیدہ بن جراح العامری نے کیا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے مجاہد جنرلوں نے ادا کیا تھا، شہاب الدین غوری نے، محمود غزنوی نے، احمد شاہ ابدالی نے، ان مجاہدین اسلام نے جو بر صغیر میں ادا کیا تھا۔ انشاءاللہ وہی کردار پاکستان کو بھی انشاءاللہ ادا کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے موقع دیا ہے، یہ رمضان آیا ہے۔ پچھلے رمضان میں 2 سال پہلے افغانستان میں امریکہ نے مسلمانوں کو تباہ و برباد کیا، لیکن اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ افغانستان میں مجاہدین اٹھ رہے ہیں۔ پہلے امریکہ اور برطانیہ اور یہودی اور عیسائی قوتیں مل کر اور ان کے ایجنٹ اور گنافتیں مل کر افغانستان کو تباہ کرنے کے در پہ تھے، لیکن آج اسی خاک میں سے وہ شرر اٹھ رہا ہے کہ امریکی فوجیں بھسم ہو رہی ہیں۔ 1 سال قبل انہوں نے سمجھا تھا کہ ہم نے، پچھلے اکتوبر میں انہوں نے سمجھا تھا کہ ہم نے عراق کے مسلمانوں کو ختم کر دیا، کربلا کی سرزمین خاک و خون میں نہا رہی تھی، لیکن اب الحمدللہ اسی کربلا سے حسین کے نقش قدم پر چل کر مجاہدین آ رہے ہیں، اور انشاءاللہ یہ صدی یقین رکھیے اور یاد رکھیے، یہ صدی اسلام اور مسلمانوں کی صدی ہے۔ رسول اللہ کا دین غالب ہو کر رہے گا، مسلمانوں کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور وہ حکمران جو امریکہ کے حاشیہ بردار ہیں، یہودی اور عیسائیوں کو قوت پہنچا رہے ہیں، وہ خس و خاشاک اور کیڑے مکوڑوں کی طرح سے ختم ہو جائیں گے اور بر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ حضور پرنور سید العالمین محمد رسول اللہ کی امت کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس امت پر اللہ کا بڑا فضل ہے، جہاں میں اہل ایمان سورت خورشید جیتے ہیں، جہاں میں اہل ایمان سورت خورشید جیتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر نکلے ادھر ڈوبے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے۔ اسلام اور مسلمانوں کا خورشید طلوع ہو کر رہے گا، اللہ رب العالمین کا وعدہ پورا ہو کر رہے گا۔ ہم اللہ کے حضور میں آج دست دعا ہوں گے، اے اللہ، اے اللہ، تو نے یہ ملک ہم کو عطا فرمایا، اس ملک میں نظام مصطفیٰ کی حکومت عطا فرمایا۔ لوگوں نے انصاف نہیں ہے، انصاف کے لیے لوگ تڑپ رہے ہیں، امیر اور غریب کا فرق بڑھتا جا رہا ہے، مہنگائی کا عفریت منہ کھولے ہوئے ہے۔ ایسے میں اے اللہ ہم تجھ سے فریاد کرتے ہیں، ہم کو وہ حکومت عطا فرما جو نظام مصطفیٰ کو نافذ کر دے، انصاف لوگوں کے دروازے پر پہنچے، مہنگائی کا عفریت ختم ہو جائے، امریکی ایجنٹوں سے ہم کو نجات عطا فرما، رسول اللہ کے دیوانوں کی حکومت عطا فرما، مجاہدین کی حکومت عطا فرما، محمود غزنوی کے پروانوں کی حکومت عطا فرما، مجاہدین اسلام کی حکومت عطا فرما۔ اے اللہ وہ حکومت عطا فرما جو روح زمین پر رسول اللہ کے جھنڈے کو بلند کر کے رہے، نبی کا جھنڈا اونچا کر کے رہے۔ ایسی حکومت چاہیے ہے اور اس کے لیے بھی دعا کرنی ہے اور اپنے گناہوں کی معافی چاہنی ہے۔ ہمارے گناہ معاف ہوں، ہمارے حکمرانوں نے گناہوں میں اضافہ کر دیا، ٹیلی ویژن کے ذریعے سے فحاشی، بے حیائی اور عریانی پھیلا رہے ہیں، شیطان کا کام کر رہے ہیں، حکمران شیطانی کام کر رہے ہیں،
ٹیلی ویژن کے ذریعے سے مسلمان بہنوں کو، بہو بیٹیوں کو ٹیلی ویژن پر نچوا رہے ہیں، مخلوط محفلیں ہو رہی ہیں. اور اب تو غضب یہ ہے خدا کا کہ نعت شریف کی محفل بھی مرد اور عورتیں مخلوط بیٹھ جاتی ہیں. معلوم ہو جیسے کوئی ناچ گانے کی محفل ہونے والی ہے، اس میں محفل نعت شریف ہو رہی ہے. یہ گناہ کے کام بھی اب ہونے لگے کہ مردوں اور عورتوں کا مخلوط اجتماع اور نعت شریف کی محفل کا نام رکھ کر کتنے بڑے گناہ کا کام ہے. یہ سب حرام، یہ سب فحاشی اور یعنی اور بے حیائی ٹیلی ویژن کے ذریعے سے پھیل رہی ہے. معلوم ہوتا جیسے یہودیوں کا ٹیلی ویژن ہے، امریکی ایجنٹوں کا ٹیلی ویژن ہے، ہندوؤں کا ٹیلی ویژن ہے جہاں فحاشی اور یعنی اور بے حیائی پھیلا رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب ان مسلمانوں پر نازل ہوا ہے جو عیاشی اور بدکاری میں پڑ گئے، جنہوں نے رات بھر بازاری عورتوں کو نچوایا اور دن بھر عیش اور آرام کیے، راتوں کو عیش کیے اور دن میں آرام کیا اور ملک کے نظم و نسق سے غافل رہے. اللہ رب العالمین کا عذاب کر رہا. ہندوستان میں 900 سالہ مسلمانوں کی حکومت اسی لیے ختم ہوئی کہ وہ عیاشی اور بدکاری اور حرام کاری اور پسند کے میلوں میں لگ گئے، اور پسند کے میلوں میں لگ کر اور شادی اور بیاہ میں 2-2, 4-4, 5-5 کروڑ روپے خرچ کر کے طوائف اور کنجریوں کو ہندوستان سے بلا کر نچوا کر قوم کو عیاشی اور بدکاری میں لگا رہے ہیں. یہ عذاب الہی کو دعوت دینا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم کو اس عذاب سے محفوظ فرمائے اور ہماری توبہ کو قبول فرمائے. اب ہم صدق دل سے دعا کرتے ہیں. اللہ کے حضور میں دل کی غور لگا کر متوجہ ہو گئے اور یہ سوچ کر متوجہ ہوئی ہے کہ میں اپنے گناہوں کا طالب ہوں، میں اپنے گناہوں پر معذرت کر رہا ہوں، میں اپنے گناہوں پر معذرت کر رہا ہوں، میں اپنے گناہوں پر شرمندہ ہوں، میں اللہ کے حضور میں اپنے گناہوں کی معافی چاہتا ہوں اور اللہ رب العالمین کی رحمتوں کا امیدوار ہوں. دعا فرمائیے، ہار اٹھائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے ساتھ ساتھ پڑھیے، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ ربی. ان کی مقبول نمازوں کا صدقہ ہم کو نماز پڑھنے کی توفیق و سعادت عطا فرمائے، نماز کی پابندی کی سعادت عطا فرمائے. پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سید الصائمین تھے. اے اللہ ان کے مقبول روزوں کا صدقہ ہمارے روزوں کو قبول فرمائے. اے اللہ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے مقبول سجدوں کا صدقہ، صحابہ رضوان اللہ علیہم کے مقبول سجدوں کا صدقہ ہمارے سجدوں کو قبول فرمائے، ہمارے رکوع کو قبول فرمائے. ہمیں نماز کی خشوع اور خضوع سے ادا کرنے کی توفیق و سعادت. ان کی مغفرت فرما اور ہماری بھی مغفرت فرما. ہم گناہگار ہیں، ہماری مغفرت فرما. ہم گناہگار ہیں، ہماری مغفرت. جو بچے اور بچیاں امتحانوں میں شامل ہو رہے ہیں، امتحان دینے والے ہیں، ان کو کامیابیاں عطا فرما. اور جو بچیاں رشتوں سے محروم ہیں، اے اللہ ان کو نیک اور صالح رشتے عطا فرما. جو بچیاں، جو بیٹیاں رشتوں سے محروم ہیں، روزنامہ نمائے وقت کراچی.